السلام علیکم ناظرین، میٹرو میٹرز کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند۔ ناظرین، ماہ مبارک کے جو ایام ہیں وہ گزر رہے ہیں اور اس میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو نیکی کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں، اور ماہ مبارک کے بارے میں ہی یہ کہا جاتا ہے کہ نیکیوں کا مہینہ ہے اور اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ آپ نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں وہ آپ سمیٹیں۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت مہمان موجود ہیں۔ سب سے پہلے مہمانوں کا آپ سے تعارف کراؤں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم محمد زبیر عالم صاحب، جو کہ بانی چیئرمین ہیں داتا گنج بخش ویلفیئر ٹرسٹ کے۔ السلام علیکم زبیر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ہومیو ڈاکٹر عمران صاحب، جو کہ ٹرسٹی ہیں اور ڈائریکٹر ہیلتھ ہیں اس ٹرسٹ کے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ زبیر عالم صاحب، آپ سے شروعات ہوگی۔ یہ ٹرسٹ کے بارے میں پہلے تو بتائیے کہ یہ کب آپ نے بنایا، کیسے بنایا، کیوں بنایا، اس کے پیچھے آئیڈیا کیا تھا؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم تقریباً 2004 سے کام کر رہے ہیں، اور 2015 میں ذہن بنا کہ اس ویلفیئر کا نام رکھا جائے۔ پہلے ہم ایسے ہی کام کر رہے تھے کراچی میں، تو 2015 میں اس کا نام رکھنے کا ذہن بنا، اور 2016 کے اپریل کے مہینے میں 8 اپریل کو ہم نے اس کا افتتاحی پروگرام کیا، جس میں ہم نے نام رکھا فیض داتا گنج بخش ویلفیئر، داتا صاحب کے نام سے کہ میرے داتا کا پاکستان۔ اور ویلفیئر بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کرپشن پاک پاکستان چاہیے، تو دہشت گردی سے پاک پاکستان چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، صحیح ہے۔ میری اپنی سوچ ہے کہ غربت پاک پاکستان چاہیے، کہ پاکستان میں جتنا ہی ہم کراچی کو دیکھ لیں کہ کراچی اتنا زیادہ ویلفیئر کر رہا ہے، اتنا زیادہ ویلفیئر کر رہا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق کہ شاید پوری دنیا میں سب سے زیادہ ویلفیئر کراچی سے ہو رہا ہے۔ مگر پھر بھی آپ آج 1 لاکھ بندے کو راشن دیں، علاج کروائیں، شادی کروائیں، دیگر کسی بھی کام میں پارٹیسپیٹ کریں، اگلے سال اس سے زیادہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی کو راشن دیں، وہ اگلے سال اور زیادہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ علاج کروائیں، زیادہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ شادی کروائیں غریب لڑکیوں کی، اگلے سال اور زیادہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچ بنایا کہ یار اپنے کو غربت پاک پاکستان چاہیے، ہم کچھ ایسا کام کریں کہ لوگوں کو روزگار کی طرف لے کر آئیں، لوگوں کی سوچ پہ کام کریں۔ ہم جب تک لوگوں کی سوچ پہ کام نہیں کریں گے، لوگ مانگنے والے بنے رہیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں گے آپ بھی اس نظریے کے حامی ہیں کہ لوگوں کو بھکاری نہیں بنانا چاہیے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ، لائنیں لگا کے ہم نے صرف یہ نہیں کہ آپ بس بانٹے جانے۔ میرے یعنی پرسنل مجھے کئی سیٹوں سے میری بات ہوئی ہے کہ یار آپ جو یہ ماشاءاللہ کروڑوں روپیہ بانٹتے ہو سالانہ، تو آپ کروڑوں روپیہ سالانہ اس طرح 5,000 10,000 انویلپ میں نہیں بانٹو، آپ یہ کرو کہ 1,00,000 1.5 لاکھ 50,000 کا انویلپ بناؤ، اور اپنے پاس لسٹ بناؤ کہ یار آپ جیسے سپوز 1 لاکھ لوگوں کو دیتے ہو، آپ 1 لاکھ بندے کو نہیں دو، آپ 10,000 لوگوں کو دو، اور اس 10,000 کو مائنس کر دو اپنے پاس سے، کہ اگلے سال وہ 10,000 لوگ نا دینے والے بن جائیں۔ یہ آپ 5,000 10,000 15,000 کا انویلپ بناتے ہیں، آپ عید میں عیدی کے نام پہ، رمضان میں رمضان پیکج کے نام پہ، کوئی بیمار ہو رہا ہے علاج کے نام پہ دیتے ہیں، وہ پھر اگلی مرتبہ اس سوچ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے کہ یار حاجی ہے، فلاں سیٹ ہے، اس سے لے لیتے ہیں، یار ویلفیئر ہمارے پاس ہے، ویلفیئر والوں کے پاس چلے جاتے ہیں درخواست لے کے۔ تو اس سوچ کو ختم کیا جائے، ہم لوگوں کے پھر اپنے مطلب خود انحصاری کی طرف نہیں آ پاتے کہ خود سے کوئی کام کاروبار کر لیں یا کچھ بزنس کر لیں۔ یار اختر بھائی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ بھی یہیں کراچی میں ہیں، جگہ جگہ میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں یار، اور اپنے 6 سال 8 سال 10 سال کے بچوں کو لے کر۔ ہاں، یہ بہت زیادہ ہو گیا۔ اگر یہ بچہ جو یوں کر کے کھڑا ہے آج پیسہ مانگ رہا ہے، تو اس کی سوچ میں کیا آ رہا ہے؟ یہ جب بڑا ہوگا تو اس کے ذہن میں یہی ہوگا کہ یار مجھے مانگ کے کھانا ہے۔ یار اس بچے کو ہم پڑھائی کی طرف کب لائیں گے، اس بچے کو ہم کاروبار کی طرف کب لائیں گے، اس بچے کو ہم ہنر کی طرف کب لائیں گے، کام کب سکھائیں گے؟ تو ہم نے یہ پروگرام بنایا، میں ہوں ماشاءاللہ، ڈاکٹر صاحب میں ہماری یعنی کہ ایک پوری کیبنٹ ہے، تو ہم لوگوں نے یہ پورا پلاننگ بنایا ہے۔ آنے والے فیوچر میں ہم نے پورا پلاننگ طے کیا کہ ہم کرنا کیا ہے ہمیں، کہ ہم اس کے لیے یہ کریں کہ لڑکوں کو ہم گیریج میں لگائیں، کام سکھوائیں، ہم پلمبر بنائیں، ہم الیکٹریشین بنائیں، جو پڑھے لکھے لڑکے ہیں ان کو ہم اور آگے لے کر آئیں، ان کو تعلیم میں جی ان کو کمپیوٹر کورس کروائیں، دیگر اور کام کروائیں۔ یعنی کہ اللہ کی رحمت سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، بچوں کے اسکول کے فیس کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم راشن منتھلی بیس پہ راشن تقسیم کر رہے ہیں،
ہم لوگوں کے گھر میں جس کی ہم مجبوری ہے صحیح معنوں میں ان کے ہم گیس بجلی ظاہر ہے پیٹ کی آگ بجھانا بھی بہت ضروری ہے نا؟ ضروری ہے ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ کے پیٹ میں کچھ نہیں ہوگا تو آپ پھر اپنے بچے آپ کو نظر آئیں گے, پھر آپ گھر جائیں گے, پھر چیزیں, یہ بھی ایک بہت لیکن ضروری اختر کام بھائی ہے. ایک مسئلہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم جن لوگوں کو دے رہے نا ان کی سوچ بنانی چاہیے ان کو, یعنی اس کہ کے ساتھ ساتھ ان کی ہاں تربیت کرنی. تربیت ہو ان کی, ان کو سوچ دیا جائے کہ یار آپ مانگنے والے نہیں بنو, آپ مانگنے والے بن کے رہو گے تو کبھی کچھ نہیں کر سکو گے. میں ہوں نا اختر بھائی, میں یعنی کہ 2004 میں جب میں نے کام شروع کیا سوچا کہ یار لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے. میں خود یعنی کہ بہت امیر گھر سے نہیں ہوں, یعنی کہ پھر بھی میں نے سوچا کہ یار لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے. جب میں نے کام شروع کیا نا تو ایسے لوگ آئے کہ یار کام کرنا ہے, تو ہم جڑتے گئے. آج اللہ کی رحمت سے ہم کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں. 12 شعبہ ہمارا بنا ہوا ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور آنے والے ٹائم میں اور شعبہ ہمیں بڑھانا ہے. ہم کون کون سے آپ کے مین شعبے ہیں اور اس میں آپ کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں شعبہ جو ہمارے پاس ہے نا 12 شعبے میں سب سے مین شعبہ ہمارے پاس کلینک ہے, جس میں ہم کم و بیش 10 سے 12 لاکھ روپے کا میڈیسن منتھلی بیس پہ دے رہے ہیں لوگوں کو. یہ زکوٰۃ وہ سے کلینک او پی ڈی ٹائپ کا ہے؟ جی او پی ڈی ٹائپ کا ہے. بلکہ اس کے حوالے سے ہم چلیں عمران صاحب سے ہاں زیادہ ہاں تفصیلی بات ماشاء کریں گے. اللہ. اس کے علاوہ باقی شعبے اس کیا کے کیا ہیں؟ علاوہ ہم منتھلی بیس پہ راشن دے رہے ہیں, ہم لوگوں کو گیس بجلی کا بل دے رہے ہیں, رینٹ دے رہے ہیں. جو ایسے لوگ ہیں غریب جو کرایہ نہیں دے سکتے ہاں تو ان کو ہم رینٹ دے رہے ہیں. ہم اس کے ساتھ بچوں کے اسکول کی فیس دے رہے ہیں. اچھا صلی اللہ تعالی علیہ محمد. ہم مسجد مدرسہ پہ کام کر رہے ہیں. اورنگی ٹاؤن میں ہمارے پاس 2 مسجد اور مدرسہ ہے. 490 بچے ہمارے پاس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. اچھا ہاں اللہ کی رحمت سے. پھر ہم شادی کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ جو غریب لڑکیاں ہیں ان کی شادی کروا رہے ہیں. میت ہو جاتا ہے کسی کے یہاں تو اگر کوئی ایسا غریب نادار شخص ہے تو اس کے میت میں غسل کفن دفن, ایون کہ قبرستان میں جو گورکن کا فیس ہے وہ, اس کے گھر پہ کھانے کا جو انتظام کیا جاتا ہے, تیجا تک کا انتظام سارا فیض داتا گنج ویلفیئر اپنے پلیٹ فارم سے کر رہی ہے الحمدللہ رب العالمین. چلیں ہم عمران صاحب سے تھوڑی سی بات کر لیں اور پھر آپ کے پاس واپس آئیں گے. جی ڈاکٹر عمران صاحب, آپ بتائیے کہ ہیلتھ کے شعبے میں کیا کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنی فیسلٹیز ہیں, کہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کرم احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسانیت کی خدمت کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم تقریباً 23 اکتوبر کو ہم نے ایک ساتھ 2 کلینک کی اوپننگ کی, اور جس دن ہم نے الحمدللہ اوپننگ کی تو اس دن ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہر ٹاؤن کے اندر اپنی ایک کلینک کا کام اسٹارٹ کریں گے فیض داتا کے نام سے ہر 3 ماہ میں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم 6 برانچز اپنے بنا چکے ہیں, یعنی کورنگی کے اندر 3, سرجانی ٹاؤن میں, نارتھ کراچی میں اور لیاری میں. اگلے ہی انشاءاللہ اسی ماہ رمضان میں ایک اورنگی ٹاؤن کے اندر بھی ہماری برانچ کی اوپننگ ہونے والی ہے, اور ایک جگہ مسجد کی بھی الحمدللہ ہمیں ملی ہے. مسجد کی جگہ پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے 21 رمضان کو اس کی بھی اوپننگ ہے اور وہاں پہ بھی کام شروع ہو جائے گا. کم و بیش ہر کلینک کے اندر ہمارے یہاں او پی ڈی جو ہے وہ فری ہوتی ہے, اور 39 ٹیسٹ 1 روپے سے لے کے ہزاروں روپے کے بلڈ ٹیسٹ یہ بالکل فری آف کاسٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ او پی ڈی سروسز اور ایمبولینس ہمارے پاس الحمدللہ لوگوں کے تعاون سے ایک ایمبولینس ہمیں ابھی ملی ہے, وہ ابھی چلی رہی ہے تھوڑی سی. اور دوسرا یہ کہ مخیر حضرات سے میں اور بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اور بھی ایمبولینس جو ہے وہ ڈونیٹ کریں, جس سے ہماری یہ ایمبولینس کی قلت ہے, یعنی کراچی سے لے کے اندرونی سندھ تک یعنی آنا جانا, ایک باڈی لے کے آنا جانا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان کے لیے, تو وہ اس کو جو ہے وہ ہم فری آف کاسٹ چلا سکیں. باقی ہر کلینک کے ساتھ اگلے بقرعید کے مہینے میں انشاءاللہ تعالی ویکیشنل سینٹر ہم بنانا چاہ رہے ہیں, خود کفیل پاکستان. ایسا ہے کہ بے روزگار لوگ, ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی کافی لوگ بے روزگار رہے ہیں. باقی ہمارا ایک شعبہ میڈیکل ہے اور ایک شعبہ روزگار. اس شعبہ روزگار کے تحت ہم تقریباً 800 کے قریب بے روزگار نوجوانوں کو مختلف شعبہ جات میں نوکریاں دلوا چکے ہیں, جیسے کہ انڈسٹریل ایریا کے اندر دیگر شعبہ جات میں نوکری کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. اور دوسرا میڈیکل کے حوالے سے بلڈ ڈونیشن کیمپ, اور اس کے علاوہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کے لیے بلڈ ڈونیشن کے مختلف جگہوں پہ کیمپس, اور الٹرا ساؤنڈ مشین, ٹیسٹ مشین, آئی کیم, اور ہیپاٹائٹس ویکسینیشن, ہیپاٹائٹس ٹیسٹ, اور دیگر علاقوں کے اندر شہر کراچی کے اندر اور اندرونی سندھ کے اندر اور ایسے علاقے کے اندر جہاں پہ کافی قحط سالی ہے, جیسے
سندھ کے مختلف علاقے ہو گئے وہاں پہ فری میڈیکل کیمپس اور ایسے کیمپ کے بہت ماشاءاللہ ایک بڑے کیمپ علاقائی سطح پہ کیمپ لگتے ہیں وہ بھی ایک ہفتے کے آنکھوں کے کیمپ آئی آپریشن کے کیمپ یعنی جس علاقے میں ہم کام کرتے ہیں اس علاقے میں آئی آپریشن کیمپ کر رہے ہیں تقریباً 800 کے قریب تقریباً ابھی رمضان سے پہلے ہم آئی آپریشن میں کیا کیا چیزیں کرتے ہیں؟ مکمل آئی آپریشن وہیں ایک ہاسپٹل کی او ٹی کو ہم انگیج کرتے ہیں اور وہاں پر آئی آپریشنس کیمپ وغیرہ بھی ہم کرتے ہیں اور اس میں ہر چیز فری میں؟ ہر چیز فری ایچ اینڈ ایوری تھنگ ریکوری کے حوالے سے؟ ریکوری کے بعد اور یہ جو کلینکس اور آپ کا سیٹ اپ ہے یہ فی الحال او پی ڈی کی جی بنیاد او پہ پی چل ڈی رہا ہے ہے یہاں یا پہ انڈور اور بھی ہے؟ انڈور آؤٹ ڈور دونوں پیشنٹ ہم لیتے ہیں باقی اگر کسی پیشنٹ کو زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہمارے پاس 3 ہسپتالوں کے پینل ہیں اور ان پینلز پہ ہم مریض کا مکمل علاج کرواتے ہیں اس میں ہڈیوں کا جوڑوں کا کینسر کا اور جیسے تھیلیسیمیا کے بچے ہیں ان بچوں کا بڑا مہنگا علاج ہوتا ہے کینسر کا بھی مہنگا ہوتا ہے اور تھیلیسیمیا کے بچوں کا بھی بڑا جی بہت علاج جو ہے اس میں بہت سارے کافی علاج مسائل بچے رجسٹرڈ کرواتے ہیں وہاں پر مختلف تھیلیسیمیا سینٹر میں تو وہاں پہ ان بچوں کو مفت خون کی سہولت جو ہے میسر ہوتی ہے. میں آپ کی طرف آؤں گا زبیر بھائی یہ بتائیے کہ ہیلتھ ایک میجر آپ کا شعبہ ہے اس کے علاوہ جو باقی جو شعبوں میں آپ کام کر رہے ہیں تو یہ کام بڑا مشکل کام نہیں ہوتا کہ نادار لوگوں کو شناخت کرنا وہاں تک پہنچنا اور ان تک دیکھنا ساری چیزیں؟ ویسے میں بتاتا چلوں کہ اس پہ ہمارے رضاکار ہیں تقریباً 700 کے قریب رضاکار ہیں جو کہ یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں یعنی وہ گھر جا کے تو انکوائری بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ مکمل انکوائری کے ساتھ یعنی سفید پوشی کے ساتھ یعنی کسی ہاں مطلب اس میں اگر لیکن آپ گلی محلے میں جیسے لوگ جاتے ہیں اور پوچھ رہے ہو کہ ہم فلاں ویلفیئر سے آئے ہیں اور آپ بتائیں ان کے بارے میں کہ جی یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے. پرفیکٹ ایڈریس ہوتا ہے اور ہماری کوئی شناخت نہیں ہوتی یعنی ویلفیئر کا کارڈ وغیرہ ضرور ہوتا ہے ان کے پاس اور اس کو محلے والوں پہ شناخت نہیں ہوتی کہ یہ ویلفیئر سے ہی آئے پر مکمل رازداری کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے کہ گھر میں جا کے ان سے گھر والوں سے ہی بات کر کے آپ کو اندازہ ہو جاتا کسی کو راشن دینا ہو یا کسی کو وغیرہ غسل کفن کے معاملات میں تو خیر وہ لوگ آ ہی جاتے ہیں باقی جہیز کے جو معاملات ہیں ان کے پھر وہ اخراجات وغیرہ جو بھی معاملات ہیں انتہائی رازداری اور پوشیدہ رکھ کے معاملہ کیا جاتا ہے. صحیح. تو زبیر بھائی آپ بتائیں کہ یہ ان شعبوں میں جو آپ کام کرتے ہیں تو اس کی کیا لمٹ آپ لوگوں نے ایک سوچی ہوئی ہے؟ جیسے بیماری میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنا اخراجات ہو رہے ہیں کیا ہو رہا ہے جیسے کوئی کسی بچی کو ہیلپ چاہیے شادی میں شادی اور اس طرح سے اسکول کی فیسوں میں جیسے آپ نے بتایا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمارے پاس تقریباً پورے کراچی میں رضاکار ہیں نا ہمارے اپنے لوگ ہیں تو ہمیں اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے اس لیے کہ علاقے کے لوگ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یار اس کو ضرورت ہے جس علاقے سے اپلیکیشن آئے گی آپ اس علاقے کے اس علاقے کے لوگوں کو ہم فون کرتے ہیں اور وہاں بتاتے ہیں کہ یار یہ وہاں جا کے وہ چیک کر لیں تو وہ خود وہ بتا دیتا کہ یار صحیح معنوں میں یہ مستحق ہے تو مستحق ہے تو اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے ہم 1 روپے سے لے کے اللہ نہ کرے کہ 20 25 30 لاکھ روپے کا بھی اگر علاج ہو تو ہم وہ کرواتے ہیں اور یہ ٹوٹل زکوٰۃ فنڈ سے ہوتا ہے. ابھی 900 راشن ابھی بٹ رہا ہے ہمارا آج ہمارا 900 راشن بٹ رہا ہے. ہاں اور اللہ کی رحمت سے کہاں بانٹ رہے ہیں آپ کون سے یہ آج لانڈی میں بانٹ رہے ہیں ہم. اچھا تو آپ نے پہلے سے اس کی ورکنگ کی ہوئی ہوگی؟ الحمد للہ اس کی پوری رجسٹریشن کی ہم نے تقریباً 3-4 راتیں لگی ہوئی ہیں اور ہم نے پچھلے سال رمضان کی چاند رات یعنی ختم ہوا رمضان اس چاند رات کو تقریباً ہم نے صبح 5:15 بجے تک رمضان پیکیج پورا ختم کیا ہے. اس میں عیدی کپڑے وغیرہ سب تھے باقی 300 یتیم بچوں کی پچھلے سال 300 یتیم بچوں کی عیدی اور کپڑے وغیرہ بھی شامل تھے اس میں. اچھا یتیم بچوں کے ساتھ چاند رات یتیم بچوں کے ساتھ ہم نے بنایا تھا. چاند رات یتیم بچوں کے ساتھ 300 بچے تھے اس میں عید کے کپڑے اور چپل. ہاں تو یہ آپ کے خیال میں کتنے اخراجات ہوتے ہیں؟ آپ کا کوئی بجٹ وغیرہ آپ نے بنایا ہے اس کا کوئی مہینے کا یا سال کا؟ یہ تقریباً 25 ملین ہے ہمارا سالانہ. ہاں 25 ملین پاک روپیز تو یہ سالانہ ہے 2.5 کروڑ روپے تو تقریباً کم و بیش. تو ہمیں آگے یعنی کہ کروڑوں روپے کی ضرورت ہے. تو یہ جس طرح ماشاءاللہ میں آپ کو پہلے بول کے گیا کہ کراچی ہمارے پاس وہ شہر ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ ویلفیئر کرتی ہے. تو کراچی کے مخیر حضرات سے سیٹ حضرات سے یعنی فیض داتا گنج بخش ویلفیئر کو تعاون کرنے کی پرزور اپیل ہے نا کہ یہ کریں. تو ہم جو ہے نا یعنی کہ ہماری سوچ جو ہے کہ یار ہم لوگوں کو فقیر بنا کے نہ رکھیں, ہم ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کریں اور وہ اگلے سال دینے والے بن جائیں. کسی کو آپ چائنا سے مثال لے لیں, چائنا ملک ہمارا اپنا ملک یعنی دوست ملک پاکستان کا, آپ اس کو دیکھ لیں. جب یہ بہت زیادہ یعنی کہ قید سالی میں تھا تو چائنا میں ایسا کیا گیا کہ ایک ایک گھر والے کو کاروبار دے دیا گیا, یار آپ یہ چیز بنا لو, آپ یہ چیز بنا لو. آج پوری دنیا میں چائنا کا چیز استعمال ہو رہا ہے. صحیح, تو اسی طرح ہم اپنے پاکستان میں کیوں نہ کریں. یہ کام یعنی کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا کرنے کا ہے, یہ کام ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کا کرنے کا ہے. تو یہ لوگ یہ انڈے اور مرغی اور بکری اور دمبے سے نکل کے اس پہ آ جائیں کہ یار لوگوں کو روزگار دیں.
جیسے ماشاءاللہ عمران خان صاحب نے کہا تھا 1 کروڑ لوگوں کو روزگار دیں گے. آپ اس پہ آ جائیں نا, روزگار دیں. جب روزگار دیں گے تو انشاءاللہ خود پاکستان مضبوط ہو جائے گا. اور جتنا ابھی آپ کا جو بجٹ ہے ظاہر ہے اس میں بھی آپ کے ساتھ لوگ تعاون کر رہے ہوں گے نا؟ جی جی تبھی آپ الحمدللہ. کر رہے ہوں گے، یا آپ اپنے خاندانی ریسورسز سے کر رہے ہیں یا آپ اپنے دوستوں کے پاس سے کر رہے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ میرے کچھ دوست ہیں اور کچھ میرے پرانے تعلقات والے ہیں, تو یہ سارے مل کے کر رہے ہوتے ہیں ہم. ہاں ماشاءاللہ سے. اور یہ میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ مختلف تاجر ہیں. ہاں تاجر برادری ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت زیادہ ماشاءاللہ تعاون کرتی ہے. تو آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں نا, میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ بندہ اگر اپنے گھر سے مضبوط ہوتا ہے نا, پیسے سے لازمی نہ ہو, لیکن اگر اس کی ماں کی دعا اس کے ساتھ ہو, اس کے بھائی بہن کا سپورٹ اس کے ساتھ ہو, شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی اس کو سپورٹ کرتی ہو, تو وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے. میں آپ کو پہلے بول کے کیا نا, میں کوئی بہت مضبوط فیملی سے نہیں ہوں, لیکن میرے گھر والوں کی دعا, میری ماں کی دعا, میرے گھر والوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. میں کئی مرتبہ گرا لیکن میرے گھر والوں نے اٹھا دیا مجھے. بڑی بات ہے یہ بات ہے. تو عمران صاحب آپ کیا لاسٹ میسج کیا دینا چاہیں گے؟ لاسٹ میسیج سر یہی کہ کراچی میں ہمارے ساتھ جو ہے نا بہت سارے تاجر برادری ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو مسلسل ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, اور میں ان سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ مزید تعاون کریں. جو کہ لوگ ابھی جیسے ہماری سوچ ہے کہ ہم نے 12 برانچز بنانی ہیں اور ہم 6 بنا چکے ہیں. 7ویں برانچ انشاءاللہ عنقریب ہماری رمضان سے اینڈ کے اندر ہی جو ہے نا اورنگی ٹاؤن میں اوپننگ ہو جائے گی اس کی. اور اس اوپننگ کے بعد جو ہے نا ہمارے جو جتنے ضلع ہیں تقریباً 7 ضلع 7 ضلع ہیں, 7 ضلعوں کے اندر انشاءاللہ ہم نے کچھ لوگوں سے بات چیت چل رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں انشاءاللہ فیض داتا کی پلیٹ فارم سے نا کھڑوں کے یہاں پہ ہسپتال وغیرہ بنائیں گے, جس کے اندر OPD وغیرہ اور آئی آپریشن جو ہم باہر ساری سہولتیں کر رہے ہیں, فی الحال ہم OT وغیرہ سب کچھ ہم یہی لے کر آئیں گے. اچھا ہم یعنی کلینک بند کرتے جائیں گے اور ہاسپٹل بناتے جائیں گے. ہاں تو زبیر بھائی آپ کا کیا میسج ہوگا لاسٹ, کیا کہنا چاہیں گے لوگوں سے؟ میرا تو یہ تمام مخیر حضرات سے اور ماشاءاللہ کراچی کے تاجر برادری سے یہ اپیل ہے, پرزور اپیل ہے کہ آپ فیض داتا گنج بخش ویلفیئر کا ہاتھ مضبوط کریں, اپنے زکوٰۃ سے غریب اور مستحق لوگوں کے چہرے پہ خوشیاں لائیں, اور اپنے صاف اور پاک پیسے سے سید صاحبان کو یعنی تحفہ پیش کریں. سید صاحبان کو ہم کیا دیں گے, ان کے صدقے سب کچھ چل رہا ہے, تو سید صاحبان کو ہم یعنی صاف پیسہ تحفہ پیش کریں. چلیں ماشاءاللہ, بہت شکریہ آپ کا. زبیر عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر عمران صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ناظرین ہم نے کوشش کی ہے کہ اس شہر میں جو لوگ بھی اچھا کام کر رہے ہیں ہم ان کے کام کو آپ کے سامنے لائیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ کس طرح سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں, ان کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں, لوگوں کے مشکلات کو کم کرنے میں آپ کس طرح سے کردار ادا کر سکتے ہیں. جیسا کہ حالات ہیں اور جو صورتحال جو چل رہی ہے اس میں لوگ خاصے پریشان ہیں, بہت پریشانی کا معاملہ ہے ان کا. گھر میں کچھ کھانے کو نہ ہو تب بھی پریشانی ہے, بندہ بیمار ہو پیسے نہ ہو تب بھی پریشانی ہے, اور اگر اسکول کی فیس دینے کو نہ ہو تو تب بھی پریشانی ہے. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں جنہیں داتا گنج بخش ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ ایڈریس کر رہا ہے, اور آپ بھی ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں, ان کی مدد کر سکتے ہیں. اور یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور اب ہم کچھ بات کریں گے بلوچستان کے حوالے سے. اور پچھلے دنوں کوئٹہ میں ایک دہشت گردی کی کارروائی ہوئی, اور وہ کارروائی جو ہے غیر معمولی تھی, اور اس سے پہلے بلوچستان میں خاصا امن قائم ہو گیا تھا. اور اس امن کو قائم کرنے کے لیے جو سیکیورٹی فورسز نے قربانیاں دی ہیں ان کی وجہ سے ہماری پاک افواج, پولیس, FC اور دیگر جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان سب کی کوششوں کی وجہ سے بلوچستان میں حالات کافی پرسکون ہو گئے تھے, اور کوئی بھی بڑی کارروائی ماضی میں زیادہ گزشتہ کچھ عرصے میں نہیں ہو پائی تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ فورسز نے کامیاب کارروائیاں کر کے دہشت گردوں کو یا تو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا, یا انہیں اتنا ناکارہ کر دیا تھا یا اتنا کمزور کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ کارروائیاں نہیں ہو پا رہی تھی. لیکن حالیہ دنوں میں جو کارروائی ہوئی ہے کوئٹہ کے سیرینا ہوٹل میں, اسے جو ہے کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اور اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے, اس پر ہم بات کریں گے. اور اس پر بات کریں گے کہ بلوچستان میں ہونے والی یہ جو کارروائی ہے اس کا امپیکٹ کیا آنے والا ہے, ملک میں کیا آنے والا ہے, کراچی میں بھی اس کا کوئی امپیکٹ ہے یا نہیں ہے, یا کراچی میں بھی اس کا کوئی خطرہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سی پیک جو کہ ایک معاشی ایک بہت ہی بڑی ایک بینیفیشل ایک چیز ہونے جا رہی ہے پاکستان کے لیے, نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ خطے کے اور ممالک کے لیے بھی, تو اس کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے, اور کیا سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے وہ اس سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے یا نہیں ہے, اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر صحافی اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ مبشر فاروق صاحب. السلام علیکم مبشر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی. ناظرین, مبشر فاروق صاحب جو ہیں وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, انہوں نے بہت اچھی سٹوریز کی ہیں, اور خاص طور پہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں ان کا خاصا تجربہ ہے, اور نہ صرف رپورٹنگ کا تجربہ ہے بلکہ عملی رپورٹنگ کا بھی تجربہ ہے. یہ وار زون میں بھی جا کر
رپورٹنگ کر چکے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ بوشر صاحب، یہ بتائیے کہ یہ کوئٹہ جو واقعہ ہوا ہے، دہشت گردی کی کارروائی ہوئی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور یہ تو کالعدم ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی، کیا اس کی تفصیلات آپ کے پاس کیا ہیں؟ دیکھیں، سرینہ ہوٹل کوئٹہ پہ جو کارروائی ہوئی ہے، یہ کار بم حملہ تھا جسے ایک خودکش حملہ آور نے سر انجام دیا۔ ٹی ٹی پی نے اس کی جو منصوبہ بندی کی تھی، یہ تقریباً جولائی 2020 میں، یہ جو ٹی ٹی پی کا حملہ تھا، یہ بیسکلی سی سی پیک پروجیکٹ کے خلاف ایک سمجھے کہ شروعات ہے، اور بلوچستان میں جو کالعدم لشکر جھنگوی العالمی کے جو لوگ داعش سے علیحدہ ہوئے تھے اور ٹی ٹی پی میں شامل ہوئے، ٹی ٹی پی ان لوگوں کو ان کے خلاف استعمال کرنا چاہتی ہے۔ بیسکلی یہ ایک بھارتی منصوبہ ہے سی پیک پروجیکٹ کے خلاف، کیونکہ جو آپ بلوچ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹلی یہ سی پیک کو ہی ہٹ کرنے کی کارروائی ہے؟ یہ قسم کا بھی انہوں نے ایک میسج دیا ہے، یہ کارروائی بلوچستان میں ٹھہر ٹھہر کے کریں گے، یعنی لگاتار نہیں کریں گے جیسے کے پی کے پہ بارڈر پہ کر رہے ہیں، افغان سرحد پہ جو یہ حملے کر رہے ہیں اس طرز کے حملے نہیں کریں گے، لیکن یہ کوشش کریں گے کہ بلوچستان میں ٹھہر کے حملے کریں، لیکن بڑا حملہ کریں۔ تو یہ ان کے تقریباً جو ہے نا داعش کے ساتھ ان کے 300 بندے تھے جو داعش کے ساتھ رہ گئے، اور باقی تقریباً 6-6.5 بندے تھے جو لشکر جھنگوی کے، جو ان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ آ گئے۔ اب یہ 2020 میں اس کی منصوبہ بندی ہوئی ہے، اس کے تحت جو ہے اصل میں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹی ٹی پی سی پیک کا جو ٹارگٹ ہے وہ ٹی ٹی پی کے منشور میں نہیں تھا، یعنی ٹی ٹی پی نے پاک فوج کے خلاف اس سے پہلے کبھی کوئی ایسی اس کو ٹارگٹ کرنے کی بات نہیں، سیکورٹی فورسز کے خلاف تو ہوا ہے، لیکن سی پیک پروجیکٹ کے حوالے سے نہیں ہوا۔ یہ خاص طور پہ چینی سفیر کی آمد سے پہلے یہ حملہ ہوا، تو یہ انہوں نے ایک قسم کا میسج دیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ سیکورٹی کے حوالے سے ایک سگنیفیکنٹ بات ہے یہ۔ جی جی بالکل بالکل بالکل۔ تو یہ القاعدہ بر صغیر کے منشور میں تھا۔ القاعدہ بر صغیر نے سی پیک کے خلاف باقاعدہ پوری مہم چلائی ہے اور اس پہ کتاب بھی جاری کی ہے، اور جب بھارت نے یہ دیکھا کہ القاعدہ کمزور ہو رہی ہے افغانستان میں اور نکل رہی ہے، تو انہوں نے ٹی ٹی پی اور القاعدہ کے درمیان الائنس کرایا۔ اس طریقے سے جو 5 پاکستانی گروپ جو القاعدہ میں شامل ہوئے تھے، وہ القاعدہ کے ساتھ اب جو ہے ٹی ٹی پی کے پلیٹ فارم سے لڑ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کالعدم لشکر جھنگوی ہے، اور مختلف ایسے جو ٹی ٹی پی کمانڈر تھے، شہریار محسود گروپ تھا، اور جماعت الاحرار والے تھے، حزب الاحرار والے تھے، یہ سارے جو جتنی دہشت گرد تنظیمیں تھیں یہ واپس اب جو ہے نا ٹی ٹی پی کے پلیٹ فارم پہ آ گئی ہیں۔ اچھا، آ گئی ہیں سب ایک جگہ جمع ہو گئی؟ جی 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 جی۔ اب یہ ایک مشترکہ الائنس ہے، اور کیونکہ یہ القاعدہ کے منشور میں تھا، لہذا اب ٹی ٹی پی کے منشور میں بھی شامل ہو گیا ہے سی پیک۔ تو یہ جو کالعدم تنظیموں کا یہ جو گٹھ جوڑ ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس میں انڈیا کے ہی ملوث ہونے کے اس میں شواہد موجود ہیں، یا کوئی اور بھی اطلاعات کیا ہیں کہ یا کوئی اور بھی کہیں سے طاقتیں ایسی ہیں جو ایک چیز پاکستان کو اسٹیبل نہیں ہوتے دیکھنا چاہتی؟ جی جی، ایک چیز تو واضح ہے کہ افغانستان میں اگر بیٹھ کے کوئی سب کچھ کر رہا ہے تو وہ افغان انٹیلیجنس کی، افغان حکومت کی سرپرستی کے بغیر نہیں ہو سکتا، کہ وہاں پہ وہ کھلے عام تقاریب بھی منعقد کرتے ہیں، وہاں پہ ان کے ٹریننگ کیمپ بھی چل رہے ہیں، اور وہاں پہ ان کی کمین گاہیں بھی ہیں، روپوش جہاں پہ وہ رہتے ہیں، ان کو سارے قسم کے وسائل وہاں میسر ہیں۔ تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ کسی بھی، یعنی یہ ایک قسم کی دیکھیں گوریلا وار جو ہوتی ہے، گوریلا وار اس وقت تک اسٹارٹ نہیں ہو سکتی جب تک کہ کسی ملک کی اس کی سرپرستی حاصل نہ ہو۔ تو یہ تو افغانستان میں روپوش رہ کے وہ جو کام کر رہے ہیں، تو واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ افغانستان کی اور انڈیا کی ان کی سپورٹ حاصل ہے۔ تو یہ جو کارروائی ہوئی ہیں اور یہ لوگ متحد ہوئے ہیں، تو کیا اس کا امپیکٹ آپ کراچی میں بھی دیکھ رہے ہیں؟ کراچی بالکل، کراچی میں خاص طور پہ جو کہ جب بلوچستان میں ڈسٹربنس ہوتی ہے تو کراچی کے بھی بہت سارے علاقوں میں ایسی کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کراچی میں ٹی ٹی پی کے سلیپر سیل موجود ہیں کچھ۔ آپ کو یاد ہوگا بھی کچھ عرصہ پہلے رینجرز پہ بھی ایک بڑا حملہ ہوا تھا اورنگی ٹاؤن کی طرف، وہ یہاں پہ زیادہ تر ٹارگیٹڈ کارروائیاں یا جو ہے نا آئی ڈی بلاسٹ اس قسم کی چیزیں انہوں نے کی ہیں، لیکن یہاں پر وہ سلو یعنی ان کے بہت فاسٹ وہ نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کراچی سے ان کا ایک خفیہ فنڈنگ کا سسٹم ہے، ان کے سلیپر سیل ہیں، وہ تیز کارروائی کریں گے تو سیکورٹی فورسز بھی تیز ہو جائیں گی، وہ اسی حوالے سے اسی حساب سے کر رہے ہیں کہ مگر ان کا نیٹ ورک بہرحال کراچی میں موجود ہے۔
تو اب تک یہ جو ایک پہلے ایک ٹائم ہوتا تھا جب ہم آئے دن دیکھتے رہتے تھے کراچی سمیت بڑے بڑے شہروں میں اور بڑے بڑے بلاسٹ ہوتے رہتے تھے، خودکش حملے دھماکے وہ، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو سیکورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیاں ہوئی ہیں اور جس کی وجہ سے انہیں کامیابی ملی ہے اور عوام کو بھی کچھ سکھ کا سانس لینے کا موقع ملا ہے، اور اس حوالے سے تو یہ جتنا بھی سکون رہا ہے اب کی یہ جو صورتحال ہو رہی ہے یا جس میں یہ جو کالعدم تنظیمیں ساری اب مل بیٹھ کے ایک پلان کر رہی ہیں، چیزیں کر رہی ہیں، تو اس سے کوئی بڑا خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ سیم وہی چیز ہو رہی ہے جو افغانستان میں ہوئی تھی کہ افغانستان میں پہلے متحارب گروپ تھے، پھر ان کو جو ہے مختلف قوتوں نے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھایا. ابھی جو ہے پاکستان میں بھی یہ پوزیشن ہے کہ اصل میں یہ جماعت الاحرار، حزب الاحرار اور جو دوسری تنظیمیں ہیں یہ انہی کے بطن سے نکلی ہوئی ہیں، ٹی ٹی پی کے. پھر ان کے آپس میں اختلافات ہوئے. جب پاکستان میں بڑی کارروائیاں ہوتی تھیں، خودکش حملے مساجد پہ، امام بارگاہوں پہ، بازاروں میں، تو اس کی وجہ سے ان گروپوں کے اندر پھوٹ بھی پڑی. ان کے کچھ ایسے تو پھر عام معصوم لوگوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا. تو اس کے خلاف فتوے بھی جاری ہوئے اور اختلافات یہاں تک بڑھے کہ خود ان جہادی تنظیموں نے ایک دوسرے کے کمانڈرز کو، ایک دوسرے کے جو جنگجوؤں کو بھی قتل کیا. تو ملا فضل اللہ خراسانی جب تھے لاسٹ جو سربراہ تھے ٹی ٹی پی کے، ان کے دور تک تو جو ہے نا یہ جھگڑا مسلسل چلتا رہا. جب مفتی نور ملی وحسود کو انہوں نے اپنا سربراہ بنایا تو ان کی پہلی پالیسی یہی تھی کہ یہ سارے ناراض گروپوں کو ایک کیا جائے، کیونکہ ان کی قوت منتشر ہو چکی تھی. خود جیسے کہ انہوں نے اپنی تقریب کی تھی بیعت کی، اس تقریب میں انہوں نے یہی کہا کہ جو ہے وہ ہم عراق کے بعد ہمارا سیکنڈ نمبر آ گیا تھا. انہوں نے اس میں تقریب میں یہ کہا ہے کہ عراق کے بعد ہمارا سیکنڈ نمبر آ گیا تھا، لیکن جو ہے وہ ہماری پھوٹنے اور ہمارے جو ہے وہ نا اتفاقی نے ہمیں ختم کر دیا اور ہمیں جو ہے نا مقصد بارڈر پار یہاں پہ انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ اپنی قوت کو منتشر ہونا انہوں نے تسلیم کیا اس چیز کا. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ تمام لوگ ہیں، تمام کمانڈر ہیں، تو یہ اس میں آ جائیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جماعت الاحرار کے جو سربراہ ہیں عمر خالد خراسانی، آپ یہ دیکھیے کہ ماضی میں جب بہت تیز حملے ہوتے تھے، زیادہ کارروائیاں ہوتی تھیں، تو اس وقت طالبان کی ایک انٹیلیجنس پوری ٹیم تھی پورے ملک میں، اس کا جو سربراہ تھا عمر خالد خراسانی، جس نے بعد میں احرار الہند اور پھر اس کے بعد جماعت الاحرار بنائی اور جماعت الاحرار کا سربراہ بنا. تو عمر خالد خراسانی کے بارے میں یہ کافی عرصے تک یہ مشہور بھی رہا کہ وہ مر چکا ہے، لیکن وہ زندہ تھا. اور ابھی جو اگست 2020 میں جو تقریب ہوئی ہے اس میں پہلی بار منظر عام پہ آیا ہے. تو عمر خالد خراسانی کہ جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ کہ اب دوبارہ طالبان کا انٹیلیجنس چیف بنایا ہے. تو کیونکہ ماضی میں عمر خالد خراسانی کے دور میں بڑے حملے ہو چکے ہیں، تو خدشہ ہے کہ کراچی سمیت اور دوسری جگہوں پہ جہاں پہ ان کے بڑے ٹارگٹ ہیں، جو ان کے فورن ٹارگٹ ہیں، تو وہاں پہ پھر شاید بڑے حملے اللہ نہ کرے ہوں. لیکن ہماری سیکورٹی فورسز جو اس پہ کام کر رہی ہیں، مگر ان کا ارادہ جو دشمنوں کا ہے وہ یہی ہے. لیکن یہ جو بیچ میں جتنا سکون رہا ہے اور اب بھی الحمدللہ سکون ہے اوورال پورے ملک میں، اس حوالے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تو فورسز فور فرنٹ پہ ہیں اور وہ ان کی قربانیاں بھی لازوال ہیں. تو یہ جو صورتحال ابھی ڈیولپ ہوئی ہے، آپ کے خیال میں جو فورسز کی جو کارروائیاں ہو رہی ہیں یا جس طرح سے پلاننگ ہو رہی ہیں، تو اب فورسز بھی سمجھ گئی ہیں ان کی اسٹریٹجی کو بھی، ان کی چیزوں کو بھی، کہ وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں یا آگے کس طرح نقصان پہنچانا چاہتے ہیں پاکستان کے مختلف اثاثوں کو یا پبلک کو؟ بڑی حد تک سمجھ چکی ہیں اور فورسز نے بڑا شاندار طریقے سے ان کو کاؤنٹر بھی کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جو گزشتہ چند ماہ کے دوران جو جتنی دہشت گرد پارٹیاں، چاہے وہ بلوچوں میں ہوں، سندھیوں میں ہوں یا وہ جہادی پارٹیاں ہیں، یہ تمام پارٹیاں جو ہٹ کر رہی ہیں، آپ دیکھیں وہ انٹیلیجنس ورکرز تو کر رہی ہیں، وہ ان عناصر کو ہٹ کر رہی ہیں جن کے پاک فوج سے مقامی ریلیشن اچھے ہیں اور جنہیں انہیں شک ہے کہ یہ پاکستانی آرمی کو انفارمیشن دیتے ہیں یا ان کے مدد کر رہے ہیں، تو وہ ایسے لوگوں کو زیادہ ہٹ کر رہے ہیں. تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ انٹیلیجنس کا ہمارا بہترین نظام ہے، بہترین سیٹ اپ ہے، اور وہ اس کو توڑ کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو نشانہ بنائیں. اچھا، ایک اور چیز مبشر صاحب، دیکھیں یہ عوام میں، پبلک میں تو بالکل ہی ایسی دہشت گرد تنظیموں کی اور ایسی کالعدم تنظیموں کی تو بالکل بھی پذیرائی نہیں ہے نا عوام کی طرف سے، تو بالکل بھی انہیں سپورٹ جو ہے نہیں ہے بالکل بھی چیزیں. اور یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ انہیں اب کارروائیاں کرنے میں جو ہے بڑی مشکل اور پریشانی ہوگی کہ وہ کیسے، چونکہ لوکل سپورٹ جب تک نہیں ہو تو تب تک ایسی کارروائیاں کرنا تو زیادہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں بدقسمتی سے پاکستان میں جو ماضی میں مختلف حکومتیں رہیں، ہم ساری پالیسیوں کی تعریف تو نہیں کر سکتے، بہت سی پالیسیاں ایسی ہوئیں جس سے عوام بدل بھی ہوئی،
اور یہ جو تنظیمیں ہیں یہ مختلف ناموں سے بھی کام کرتی ہیں، یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ ٹی ٹی پی ہے تو وہ ٹی ٹی پی کے نام سے، القاعدہ کے نام سے، یہ مختلف گروپ کی صورت میں سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سارے سوشل ایشوز پہ، ان مسائل پہ جس سے عوام بددل ہے ریاست سے، تو ان ایشوز کو اٹھا کے لوگوں میں نفرت اور جو ہے نا وہ اشتعال انگیزی پیدا کی جائے، تو وہ اس کو اس طریقے سے اپنے سہولت کار پیدا کر لیتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان سہولت کاروں کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا وہ کس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں یہاں پہ مختلف واقعات بندے پکڑے بھی گئے ہیں، تو آپ ان کی تفتیش میں بھی دیکھ لیجیے تو اس قسم کی چیزیں سامنے آئی. آپ کا ویسے جو ایکسپیرینس رہا ہے وہ کیا کیا رہا ہے، اور آپ نے کہاں کہاں وار زون بھی کور کیا ہے؟ میں نے سوویت یونین کے خلاف جب جنگ تھی تو میں تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ افغانستان میں رہا ہوں. میں نے خوست میں، قندھار میں، کابل میں اور زازی میں، تقریباً کافی جو بڑا علاقہ، خاص طور پہ جو پشتون پٹی ہے اس علاقے میں کام کیا. تو وہ آپ کا وار کا تجربہ جو ہے بالکل ہی آپ جنگ میں جو محاذ تھا بالکل اس کے پاس ہی وہاں آپ کو جانا پڑا؟ جی بالکل. اس میں 3 قسم کی یعنی اس میں وہ ہوتی تھی، جب جنگ جو ہوتی ہے جب اس میں فرنٹ لائن ہوتی ہے، سیکنڈ لائن ہوتی ہے اور تھرڈ لائن ہوتی ہے. وہاں پہ خط اول، خط دوم، خط سوم اس کو کہتے ہیں. تو وہ آپ کو تمام معاملات کو سمجھنے کے لیے تمام جگہوں پہ جانا پڑتا ہے. تو کئی بار میں وہاں پہ زخمی بھی ہوا ہوں اور پھنسا بھی ہوں حالات میں. جی صحیح. تو صحافت تو ویسے ہی نارمل حالات میں، اور نارمل صحافت بھی اتنا مشکل کام ہے، اور پھر خاص طور پہ کانفلکٹ کی صحافت، تو جب ایسے میں خاص طور پہ جب آپ اپنے قومی مفاد کے لیے چیزیں لکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے ایسے جو دہشت گروپ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو خاص طور پہ ٹارگٹ کر کے رکھتے ہیں. بالکل. تو یہ تو خاصا مطلب مشکل کام رہا ہے. بالکل جی. ہے نا. اس والے سین میں آپ نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی، تو نوجوانوں کو کچھ گائیڈ کریں، کچھ انہیں بتائیں کہ آج کل یہ سوشل میڈیا پہ بھی خاصا یہ تنظیمیں ایکٹیو ہیں لوگوں کو دیکھیں اصل جو میں نے محسوس کیا ہمارے نوجوانوں کی کمی ہے، ایک تو یہ کہ وہ دین و مذہب کے بارے میں بھی صحیح بالکل درست نالج نہیں رکھتے، اور حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی جو خبریں ہوتی ہیں اس میں آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے ہیں. تو یہ 2 ہماری کمزوریاں ہیں. تو دین کے حوالے سے معلومات اگر آپ کی گہری ہوں گی اور بالکل مضبوط ہوں گی تو آپ کو کوئی شخص اس کے حوالے سے گمراہ نہیں کر سکے گا. اور اگر آپ دیکھا گیا کہ اکثر دینی لبادہ ہی اوڑھ کر لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، نوجوانوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں بالکل بالکل کہ جی ہم تو بس سب اسلام کی خاطر کر رہے ہیں. بالکل جی جی جی. تو یہ ان کے پاس ان بنیادی معلومات اور چیزوں کو سمجھنا، تاکہ وہ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ کوئی شخص ہمیں اس کے ریفرنس کے ذریعے ہمیں کنورٹ کر رہا ہے. اسی طریقے سے جو تازہ معلومات بھی ہیں تو اس میں آنکھ بند کر کے یقین نہیں کر لیں کہ یہ واقعہ ہو گیا. آپ تصدیق کریں، بغیر تصدیق کیے اس پہ آپ یقین نہ کریں، اور آگے فارورڈ بھی نہ کریں. فارورڈ بھی نہ کیونکہ کریں. اب تو بالکل واٹس ایپ کا زمانہ ہے، جی موبائل ہے تو ہر چیز 2 منٹ میں آ جاتی ہے. غلط میسج بھی صحیح انفارمیشن میں غلط بھی ڈال کے بالکل لوگ جو ہے وہ کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے ویسے یہ تصدیق، ایک تو تصدیق کا آپ نے بتایا، اور اس کے علاوہ دوسرا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے نوجوانوں کے لیے کہ وہ اس کی احتیاط کریں اور اس کو کاؤنٹر چیک کریں اور چیزیں کریں کہ ایسی غلط معلومات جو ہے نہ ہوں، اور کوئی بھی انہیں جیسے ورگلاتا ہے، مختلف طرح کے آپ کو پیغامات آتے رہتے ہیں. لیکن پیغام کا تو جواب ہی نہ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سائبر کرائم بہت بڑھ رہا ہے پاکستان میں، اور اس میں اگر آپ کے پاس کوئی میسیج آتا ہے، بعض اوقات وہ فلیش میسیج ہوتا ہے، بعض اوقات وہ ایک مختلف اصطلاحات سائبر کرائم میں ہیں کہ وہ آپ کے موبائل فون کو ہیک کر لیتے ہیں، پھر اس کو یوز کرتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کسی دہشت گردوں کے لیے استعمال ہو گئے. تو اس قسم کے میسیجز کا کوئی جواب نہ دیں اور نہ ان چیزوں کو فارورڈ کریں. اور کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کو آپ نے جو ہے نا آپ کے نالج میں کمی ہے تو آپ متعلقہ ایکسپرٹ کے ساتھ، اس کے ساتھ جو آپ کو ہمدرد ہو، جو آپ کو سمجھتا ہوں، اس سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں. لیکن موبائل فون پہ یا سوشل میڈیا پہ یا انٹرنیٹ پہ آنکھ بند کر کے یقین نہ کریں. صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کا مبشر فاروق صاحب، ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں اور آپ نے گفتگو کی ہے. اور ناظرین، ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو کوئٹہ میں ہونے والے حالیائی جو دہشت گردی کی کارروائی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سی معلومات دیں، اور دوسرا کہ آپ کو اویئرنیس دیں خاص طور پہ نوجوانوں کو کہ اس طرح کی جو کالا دم تنظیمیں ہیں وہ کس طرح سے دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کا سوچ رہی ہیں یا انہوں نے کیا ہے، اور اس سے ہمیں اپنے پیارے وطن پاکستان کو بچا کے کیسے رکھنا ہے تاکہ امن و امان جو ہے وہ بھی قائم رہے، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت رہے، اور جو سیکورٹی فورسز ہماری جو کارروائیاں کر رہی ہیں اور جو ان کی قربانیاں ہیں انہیں عام عوام کس طرح سے مزید ان کی مدد کر سکتی ہے تاکہ دہشت گردی کا مکمل طور پر صفایا ہو جائے. گو کہ یہ ایک مشکل کام ہے، ایک مشکل ٹارگٹ ہے. پوری دنیا میں جہاں بہت سارے ممالک اس دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں وہاں پہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، تاہم ایز پاکستانی ہمارے فرض بنتا ہے کہ ہم اس طرح کی کارروائی کو روکنے میں اپنا کردار ہم ضرور ادا کریں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رند کو میٹرو میٹر سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.